شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، فیضان قرآن ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف 9 رمضان المبارک کی افطار کے اس خوبصورت لمحے میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. رحمتوں بھرے 10 دن ہم نے گزارے. اللہ تعالیٰ ان آخری لمحات میں ہمیں عشرہ رحمت کی برکات عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمارے ظاہر و باطن کو طہارت تزکیہ کا نور نصیب فرمائے. ایمان اور عصر حاضر کے عنوان سے جو گفتگو ان دنوں جاری ہے، آج اس میں ہم بات کر رہے ہیں انسانی وجود کے باہمی ربط اور تناغم کی. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو احسن تقویم کا تاج پہنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پوری مخلوقات سے بہترین تشکیل انسان کی ہوئی ہے اور اس کی گواہی اور اس کا بیان خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. لیکن انسان کا اخلاق اس وقت تک بہتر نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ ہم یہ نہ جان لیں کہ انسان بنا کن چیزوں سے ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہے، اس کے تشکیلی عناصر کیا ہیں. انسان کسی ایک چیز سے نہیں بنا، یہ مختلف عناصر سے اس کی تشکیل ہوئی ہے. اگر ہم وجود کی بات کریں تو اس میں تو آگ، پانی، ہوا اور مٹی کا کردار ہے جس کو ہم تشکیلی عناصر کہتے ہیں. لیکن پورے انسانی وجود کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 5 چیزوں کا جوہری کردار ہے جن سے مل کے انسان کا وجود تشکیل پاتا ہے. وہ 5 چیزیں درج ذیل ہیں: انسان کا جسم، اس کی عقل، اس کا نفس، قلب اور روح. یہ 5 وہ چیزیں ہیں جن سے انسانی وجود کی تشکیل ہوتی ہے. اور اس وقت تک اخلاق انسانی بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری بیک وقت ان 5 چیزوں پہ توجہ نہ ہو. مسئلہ یہ ہے ہمارے آج کے اس دور کا کہ اس میں ہماری توجہ جزیات میں بٹ گئی ہے. کسی ایک چیز پہ زیادہ توجہ، باقی چیزیں ہم پر سے پشت ڈال دیتے ہیں. تو جسم، عقل، نفس، قلب اور روح، ان 5 کو جب تک ان کی غذا اور ان کی توجہ نہیں ملے گی اس وقت تک ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو روشنی نہیں مل سکتی. ہمارے مشرقی ممالک کا بھی یہ المیہ ہے اور مغربی ممالک کا بھی یہ المیہ ہے کہ ان 5 پہ بیک وقت اور یکساں توجہ دینے سے ہم لوگ محروم ہیں. اور اس میں بہت بڑی مفاہیم گڑبڑ ہیں، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اختلاط ہے. اگر ہم اپنے دیندار طبقے کی بات کریں تو اس میں ہمیں طرح طرح کی بھاشا اور بولیاں سنائی دیتی ہیں. کچھ دیندار طبقہ وہ ہے جو جسم کی بات کرتے ہی جذبات میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے جسم کی بات کیوں کی، صرف روح کی بات کرو. اگر جسم کی ضروریات کے بارے میں وہ سنیں تو ہائپر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جسم کی ضروریات تم نے کہاں سے نکال لی، بس صرف روح کی بات کرو. تو یہ بھی ایک متشدد طرز عمل ہے اور یہ اعتدال سے نکلا ہوا طرز عمل ہے، افراط و تفریط والا. کچھ دیندار طبقہ وہ ہے جو عقل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے بلکہ صرف روحانیت اور اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں. ان کے نزدیک ایسے اشعار پڑھ پڑھ کے وہ بتاتے ہیں کہ حضرت اقبال کے اشعار کو بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ کر دیتے ہیں، سیاق و سباق سے نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ حکیم. تو وہ عقل کی جگہ عشق پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، عقل کی جگہ روحانیت پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو ان کے ہاں بھی اعتدال نہیں رہتا. کچھ مسلمان نفس، قلب اور روح کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نفس، قلب اور روح یہ ایک ہی چیز اس سے مراد ہے، اس میں فرق نہیں کرتے، ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے. یہ تو المیہ ہو گیا ہمارے مشرقی ممالک کا.
دوسری طرف جو مغربی ممالک ہیں ان کا ایک اپنا مسئلہ ہے، ویسٹرن کنٹریز میں وہ ٹیکنالوجی میں تو بہت آگے چلے گئے لیکن ان موضوعات میں وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کو بھی صحیح منزل نہیں ملی۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یورپ والے کہتے ہیں جذبات سے فیصلہ نہ کرو، صرف اپنی عقل کی سنو۔ ان 5 چیزوں کو نہ سمجھنے سے جو مرض پیدا ہوتا ہے وہ مرض یہ ہے کہ آلات جسم معطل ہو جاتے ہیں اور انسان کی سینڈنگ اور ریسیونگ خراب ہو جاتی، یعنی وہ نہ تو اپنے جذبات اور احساسات کو کہیں صحیح طریقے سے بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے جذبات اور احساسات کا خیال کر سکتا ہے۔ اور قرآن نے اس کو غفلت کا مرض قرار دیا ہے جو ان 5 آرگنز کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آیت قرآنی سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ غافل لوگ ہیں۔ تو جو ان آرگنز اور ان پارٹس آف باڈی کا صحیح عمل نہیں سمجھتے تو وہ ان کو قرآن نے غافلون کا لقب دیا۔ ایک جگہ فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، سماعتوں پر اور بصارتوں پر۔ تو یہ غفلت کا مرض ہے جسے قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان مسائل کا حل کیا ہے ناظرین؟ ان مسائل کا حل یہی ہے کہ ان 5 اعضاء کو اکٹھا کام ملایا جائے، ان میں سے کسی کو معطل نہ رہنے دیا جائے، ان میں سے کسی کو بھی غیر ضروری نہ سمجھا جائے بلکہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس سے ہم اپنی صلاحیت کو، اپنے اخلاق کو اور اپنی اس زندگی کے اندر جو ہماری حکمت عملی ہے ہم اس کو بہتر کر سکتے۔ اس کی بہترین مثال ہے تو بڑی مطلب ایک جدید دنیا سے، لیکن بات سمجھانے کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے پیانو دیکھا ہوگا جس سے یہ میوزک بجاتے ہیں، اگر اس پیانو کے اوپر بجانے والے کی انگلیاں تمام جگہ پہ نہ آئیں تو صحیح سر نہیں نکلتے۔ اگر صرف 1-2 جگہ پہ انگلی پڑتی رہے تو ایک طرح کا ہی سر نکلتا ہے جو بور کر دیتا ہے، لیکن اگر پیانو کے تمام آرگنز کے اوپر بڑی مہارت سے انگلیاں چلتی رہیں تو پھر جو سر پیدا ہوتی ہے، جو لے پیدا ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر بھی ایک ہیجان مبتلا جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اور اس کے جذبات کو مہمیز لگاتی۔ اسی طرح یہ 5 جو انسان کے وجود میں اللہ نے صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں، جب انسان ان 5 کو بیک وقت کام میں لاتا ہے تو پھر انسان کی اصل طاقت جو ہے اور اس کی توانائی اور انرجی جو ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے اور وہ سامنے آتی۔ تو آئیے آپ قلم کاغذ پکڑ لیں اور لکھ لیں ان 5 چیزوں کا کام کیا ہے اور ان کی غذا کیا ہے، اور پھر آپ غور کریں کہ کیا ہم ان 5 چیزوں کو پراپر وہ غذا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ سب سے پہلا آرگن جسد ہے جسے جسم کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارا ہارڈ ویئر ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہماری روح بھی کوئی کام کر سکتی۔ تو جسم کے بارے میں کہتے ہیں وعاء الحرکت والنشاط، عربی میں کہتے ہیں کہ یہ حرکت اور چستی کا برتن ہے، یعنی جسم تب ٹھیک رہتا ہے جب متحرک رہے، جب ہر وقت چست رہے، ایکٹیو رہے۔ یہ جسم وعاء الحرکہ ہے، یعنی اس میں حرکت ضروری ہے۔ تو اس کی غذا کیا ہے؟ ورزش اور عمل، کہ انسان ورزش کرتا رہے اور کام کرتا رہے ہر وقت تو اس کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ اگر وہ کام چھوڑ دے اور ورزش چھوڑ دے تو پھر اس کی روح اگرچہ توانا ہوتی رہے لیکن اس کا جسم پھر ٹھیک نہیں رہتا اور وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر انسان پہ نیند، سستی، غفلت، نحوست طاری ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہر روز ہمیں ورزش کرنی ہوگی اور 8 سے 10 گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ روز 8 سے 10 گھنٹے اگر انسان کام کرتا رہے تو اس کے جسم کا نظام بہتر ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان هذه الايدي خلقت لتعمل، کہ یہ ہاتھ پیدا کیے گئے ہیں کام کرنے کے لیے۔ فاذا لم تشغلها بالعمل غفلت، اگر تو کام میں ان ہاتھوں کو مشغول نہیں کرے گا تو یہ غافل ہو جائیں گے۔ فشغلت بالمعصیہ، پھر گناہوں میں مشغول ہو جائیں گے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے۔
تو آپ نے سمجھ لیا کہ جسم جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس کو متحرک رکھنا ہی اس کی شفا ہے. تو انسان ورزش کرے، 8-10 گھنٹے کام کرے تو اس کا جسم صحیح کام کرنے لگ جاتا ہے. نمبر 2، عقل. عقل کے بارے میں علماء فرماتے ہیں وعاء الفہم والفکر، کہ عقل تفکر اور غور و فکر کرنے کا آلہ ہے. تو اس لیے اس کی غذا مطالعہ اور تفکر ہے. یہ 2 چیزیں عقل کی غذا ہے کہ اگر آپ روز مطالعہ کرتے ہیں، مختلف کتابیں پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کی عقل ٹھیک کام کرے گی. اس لیے ایک سال میں ایک کامیاب مسلمان وہ ہے اور ایک کامیاب انسان وہ ہے جو کم از کم 25 کتابوں کا مطالعہ ایک سال میں کرے. 25 بکس ان دا ایئر. ایک سال میں 25 کتابیں پڑھنے والا شخص جو ہے وہ کم از کم یہ ایک ریشو ہے کہ جس سے اس کی عقل بہترین طریقے سے کام کرتی ہے. تو مطالعہ دماغ کا پیٹرول ہے جس سے دماغ چلتا ہے اور بہترین صلاحیت جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. اگر انسان پڑھنا چھوڑ دے اور غور و فکر چھوڑ دے تو پھر عقل کند ہو جاتی ہے اور ذہن جو ہے وہ بانج ہو جاتا ہے. پھر انسان بالکل سادہ اور پاگل سا ہو جاتا ہے، بے فکرہ ہو جاتا ہے، اس پہ خمول طاری ہو جاتا ہے. عقل کی دوسری غذا تفکر ہے، اور قرآن میں بار بار کہا گیا لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، کہ تم غور و فکر کرو. کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ ہم بار بار حضرت اقبال کو کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے اسی تفکر کی بات کی ہے، قرآن نے اسی تفکر پہ زور دیا ہے کیونکہ وہ عقل کی غذا ہے. تو یہ دوسرا پارٹ آف باڈی عقل ہے جس کو مطالعہ اور تفکر سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور اس میں قرآن میں غور و فکر کرنا، کائنات میں غور و فکر کرنا، یہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے بندوں کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تیسرا آرگن آف دا باڈی نفس ہے. اکثر لوگ نفس اور دل میں فرق نہیں کرتے، نفس اور روح میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ نفس کو وعاء الارادہ کہا گیا، یعنی یہ ارادے کا برتن ہے. نفس ارادہ نفس کرتا ہے، اور نفس یا تقوی کا ارادہ کرے گا یا فجور کا ارادہ کرے گا، یا نیکی کا ارادہ کرے گا یا گناہ کا ارادہ کرے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں نفس کی بات کرتے ہوئے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس جو ہے وہ یا فجور کی طرف چلا جائے گا یا تقوی کی طرف چلا جائے گا. تو آپ کون سا اس نفس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس نفس کی غذا کیا ہے؟ جیسے عقل کی غذا مطالعہ اور تفکر ہے، جیسے جسم کی غذا ورزش کرنا ہے اور متحرک رہنا ہے، تو عقل کی غذا نفس کی غذا مجاہدہ نفس ہے. اور مجاہدہ نفس کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو بری عادتیں چھڑوانے کے لیے اس کے بہت زیادہ مشقت میں اسے ڈالنا. اگر آپ کا نفس کسی بری عادت میں پڑ چکا ہے تو آپ کا اس کی غذا یہ ہے کہ آپ ایک ایسا مجاہدہ کریں کہ میں نے اپنے نفس کی یہ عادت چھڑوانی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی سگریٹ کا عادی ہے، اس کا نفس سگریٹ کا عادی ہو چکا ہے، تو وہ ایسا مجاہدہ نفس کرے کہ میں نے اس بری عادت سے جان چھڑوانی ہے. یہی اس کی ورزش ہے، یہی اس کی غذا ہے. اور رمضان بہترین موقع ہے کہ ہم اگر کوئی بری کسی عادت کا شکار ہیں، انٹاکسیکیٹ ہیں کسی چیز میں، تو ہم اس سے کس طرح سے جان چھڑا سکتے ہیں اور کس طرح سے مجاہدہ نفس کر سکتے ہیں. قرآن پاک نے اس کو 2-3 درجوں میں بیان کیا کہ پہلے انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، اور امارہ وہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ اسے گناہ کا حکم دیتا ہے، اکساتا رہتا ہے. لیکن جب بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو مجاہدہ نفس سے نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور نفس لوامہ اسے ملامت کرنے والا نفس ہے. تو یہ بڑا ایک اچھا درجہ ہے کہ انسان کا نفس اسے الارم بجاتا رہے کہ تو گناہ کر رہا ہے، اسے ڈراتا رہے. اور اگر انسان مزید مجاہدہ جاری رکھے تو نفس لوامہ پھر نفس مطمئنہ یا نفس راضیہ مردیہ بن جاتا ہے، اور ان سارے نفوس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو اس کی غذا مجاہدہ نفس ہے. پھر چوتھا آرگن، اور یہ انتہائی اہم انسان کے وجود کا پارٹ اور حصہ ہے، اور وہ دل ہے. دل ایک بہت اہم، بلکہ سلطان الجسد، دل کو جسم کا بادشاہ کہا گیا. یورپ اس کو بھی نہیں سمجھ سکا، مغرب نہیں سمجھ سکا. دل وعاء الادراک ہے، یعنی دل ادراک کا برتن ہے. اچھا، دل کا ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل عقل سے معلومات لیتا ہے اور وجدان تک پہنچاتا ہے، اور پھر انسان درست فیصلہ کر سکتا ہے. جو آدمی صرف عقل سے فیصلہ کرے وہ بھٹک جاتا ہے،
اور جو آدمی عقل کا فیصلہ دل کے حوالے کرے اور دل اسے وجدان تک پہنچائے، وجدان دل کی آنکھ کو کہتے ہیں، تو عقل بھی دیکھے اور پھر وجدان بھی دیکھے، تو جب دونوں کسی ایک چیز کے اندر شریک ہوتے ہیں پھر جو انسان فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں حضور نے یہی فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع الناس علیہ، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس چیز کو جانیں، وہ گناہ ہے۔ اور آگے پھر حضور نے فرمایا مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یعنی بہت سارے مسائل تو ہم مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں اور وہ پوچھنے بھی چاہیے، لیکن اپنے معاملے میں کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کے بجائے آپ اپنے دل سے پوچھو، استفت قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، یہ حضور کی حدیث کے لفظ ہیں کہ پہلے اپنے دل کے اندر بیٹھے ہوئے مفتی سے پوچھو، وہ خود تمہیں بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ دل انسان کے سارے فیصلے اسے بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ اپنے ہی اس فیصلے کو چھپاتا رہے اور اپنی سامنے جو ہے وہ نابینا بننے کی کوشش کرے، انسان کا دل اسے صحیح فتویٰ دیتا ہے، اسے صحیح بات بتاتا ہے۔ تو یہاں دل کی بات قرآن پاک نے کی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے تفقہ نہیں کرتے، اس سے غور و فکر نہیں کرتے۔ دل کی غذا کیا ہے؟ تو دل کی غذا میرے عزیز دوستو دو چیزیں ہیں، ایک محبت اور ایک اللہ کا ذکر۔ دل کی غذا محبت ہے کہ جو انسان محبت دوسروں سے کرے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور جو انسان اللہ کا ذکر کرے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ رب العزت کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں۔ یورپ کے پاس یہ نعمت موجود نہیں، وہ لوگ جو مٹیریلسٹک دنیا کے اندر چلے گئے، مادی دنیا میں چلے گئے، تو انہوں نے اپنے دل کی ان ضروریات کا خیال نہ کیا، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہ نکالا، محبت کے لیے وقت نہ نکالا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہی بات ہے کہ ہمارے دل کی غذا دو چیزیں ہیں، ایک محبت اور ایک اللہ کا ذکر، ہمیں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک یورپ والوں نے ایک فلم بنائی ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یورپ والے بھی اپنے اندر موجود اس کمی کے اوپر اب بہت سوچ رہے ہیں، اور انہیں ادراک ہو رہا ہے کہ ہم نے مشینیں تو بہت ایجاد کر لی، ناسا چاند پہ ہمیں لے گیا، کئی سیاروں پہ ہم پہنچ گئے، لیکن ہم اپنے دل کی دنیا آباد نہیں کر سکے۔ جو نعمت صوفیاء کرام کے پاس ہے، اللہ والوں کے پاس ہے، وہ بھی اس پہ سوچتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک فلم بنائی ہے کچھ سال پہلے، اس کا نام ہے انٹرسٹیلر۔ انٹرسٹیلر نامی اس فلم میں اس کا مین تھیم یہ ہے کہ جو ہیرو اور ہیروئن ہیں اور دیگر جو کردار ہیں فلم کے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر رہنے کے لیے ماحول ٹھیک نہیں رہا، سازگار نہیں رہا، پانی کم ہو گیا ہے، دیگر ڈیزاسٹرز آ گئے ہیں۔ تو اب سائنس نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ کسی اور سیارے پہ جا کے رہنے کے لیے کوئی جگہ دیکھو تاکہ آنے والی نسلیں وہاں رہ سکیں، زمین میں تو اب گنجائش نہیں رہی۔ تو اب وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کس سیارے پہ جا کے رہنا چاہیے، تو وہ پوری فلم اسی مین تھیم پہ بنائی گئی ہے کہ اگر زمین میں رہنے کی گنجائش نہ رہے تو کہاں رہنا چاہیے۔ تو اس میں جو ان کی ہیروئن ہے اس سے ایک جملہ اور ڈائیلاگ کہلوایا گیا اس انٹرسٹیلر فلم میں، وہ اس ہیرو کو کہتی ہے کہ یہاں صرف عقل سے فیصلہ نہیں ہو سکتا بلکہ مجھے ساتھ وجدان کا استعمال بھی کرنا پڑے گا، تب میں صحیح فیصلے تک پہنچوں گی۔ تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب یورپ کے اندر بھی یہ احساس شدت سے پایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی وجدان کی ضرورت ہے، ہمیں بھی قلب کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کے فضل سے اسلام اور اہل اسلام کے پاس یہ دولت موجود ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد لمدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا آرگن اور ایک ایسا پارٹ ہے، ایک ایسا جزو بدن ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ صحیح نہ ہو تو سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ پھر پانچویں اور آخری چیز روح ہے۔ روح کیا چیز ہے، کس چیز کا برتن ہے؟ کہتے ہیں وعاء الصلۃ باللہ، روح اللہ کے ساتھ تعلق کا برتن ہے، یعنی روح اللہ سے جڑنے والی چیز ہے، یہ آئی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے، یہ اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے، یہ اس جہان سے ہمیں ملا کے رکھتی ہے۔ قبس من نور اللہ، یہ اللہ کے نور کا
ایک شعاع ہے، یہ اللہ کے نور کی ایک روشنی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ پھر اس روح کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا محبت اور ذکر ہے۔ روح کی غذا، اس روح کو اللہ کی طرف بھیجنا ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو تصوف میں اللہ رب العزت سے تعلق اور الصلہ باللہ کہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدے میں جائیں تو اپنی روح کو یہ سمجھیں کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ واصل ہے اور اللہ رب العزت کی زیارت کر رہی ہے، ہم کلام ہے۔ کہیں آپ مراقبے میں بیٹھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ میری روح جو ہے وہ سیر کر رہی ہے اور آسمان کی سیر پہ ہے اور پھر اللہ رب العزت سے تعلق میں ہے، تو یہ جو ہم توجہ کرتے ہیں اور کنسنٹریشن کرتے ہیں روح کی، اس سے روح مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنی توجہ مضبوط ہوگی اتنی روح کو مضبوطی ملتی چلی جائے گی۔ اور یہ تعلق سجدے میں پیدا ہوتا ہے، یہ نماز میں پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت میں پیدا ہوتا ہے، یہ خلوت میں پیدا ہوتا ہے، یہ مناجات میں پیدا ہوتا ہے۔ تو مناجات روح کی غذا ہے۔ مناجات کہتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونا، سارے جہان سے، وہ کسی نے کہا تھا رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ وہ جو خلوت میں ایک محفل سجتی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، جس میں اور کوئی شریک نہیں ہوتا اور بندہ اپنی ہی مستی میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے روح مضبوط ہوتی ہے اور روح کو ایک خاص قوت نصیب ہوتی ہے۔ تو ذات محترم، یہ 5 وہ انسان کے اجزاء ہیں کہ جن کو کام میں لانا، یک وقت آپس میں مربوط رکھنا، اس سے انسان کے جسم میں ایک تناغم اور ایک نغمگی پیدا ہوتی ہے اور ایک خاص کیفیت جنم لیتی ہے۔ تو اس کو اگر ہم بالکل آخر میں دہرائیں تو وہ یہ ہے کہ جسم متحرک رہے تو درست رہتا ہے، اور اس کی غذا ریاضت، ورزش اور کام ہے۔ اور عقل یہ فہم و ادراک کا برتن ہے، اور اس کی غذا مطالعہ کتب اور تأمل اور غور و فکر ہے۔ اور نفس یہ ارادے کا ساز و سامان ہے، اور اس کی غذا مجاہدہ نفس ہے۔ اور دل ادراک کا برتن ہے، اور اس کی غذا لوگوں سے محبت، اللہ سے محبت اور اللہ کا ذکر ہے۔ اور روح اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کی غذا کیا ہے کہ اپنی روح کو اللہ کے ساتھ ہم کلام کرنے کی کوشش کرنا، مناجات کرنا، نماز پڑھنا، سجدے میں چلے جانا، اس سے انسان کی روح مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرات محترم، آئیے رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنے جسم میں موجود ان 5 نعمتوں کو کام میں لائیں، ان کی سستی اور غفلت کو دور کریں، اور ان تمام جو پارٹس آف باڈی اور اعضائے جسم ہیں ان کی صلاحیت اور ان کی جو سرگرمی ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک نئی سوچ ہے، یہ ایک نیا انداز ہے، یہ ایک نئی فکر ہے جو مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔